بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر یوٹیوب چینل۔ آج ہے 14 فروری سال 2020 اور دن ہے جناب جمعۃ المبارک کا مقدس روز۔ آج باتیں کریں گے، کچھ خبریں ہیں شیئر کرتے ہیں آپ سے، اور وہ ہے ترکی کے صدر کا پاکستان کا دورہ، اور بڑا کامیاب دورہ، بہت تہلکہ خیز، اور جو دشمن ملک ہیں اور جو پاکستان کو نہیں دیکھنا چاہتے کسی بھی حال میں، معمولی سا بھی خوش، ان کے تو آج ستیہ ناش ہوا ہوگا۔ اور پھر کانسپریسیز پیدا کی جا رہی ہیں اور سازشیں، مختلف قسم کی سازشی تھیوریز، اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے ایک اہم ترین خبر، اس میں یہ مہمہ ہے سمجھنے کا، نہ سمجھانے کا، نہ سمجھ آنے کا، لیکن ہے ایک مہمہ چل رہا ہے۔ اور یہ کیوں چل رہا ہے یہ اس پہ، لیکن میں ایک بات بتا دوں کہ یہ پراسراریت جو ہے ساری، اس کے پیچھے کوئی منفی چیز نہیں ہے۔ یہ جو چل رہی ہے 2 دن سے پراسراریت، بڑی پراسراریت چل رہی ہے پاور کوریڈورز میں، اقتدار کی راہداریوں میں، بڑی ہی ایک سراسیمسی کی ہے۔ اور لیکن میں آپ سے بات کرتا ہوں، کل ہم نے آپ سے بات کی تھی کہ وزیر اعظم عمران خان ایوان صدر میں نہیں تھے، اور ایوان صدر میں جو صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے عشائیہ دیا، اس میں عمران خان صاحب نہیں تھے، اس میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب موجود تھے۔ اور وزیر اعظم عمران خان، آپ کو ہم نے بتایا کہ وہ اپنی مصروفیات، دیگر مصروفیات میں مشغول تھے، لیکن اس کو ایک سازشی کہانی قرار دیا گیا۔ وہ ہم نے آپ کو بتا دیا کہ نتھنگ ایلس، اور اس کی ہمارے پاس ثبوت بھی موجود ہے، اور اس کی تصدیق آج کی وزیر اعظم عمران خان نے، وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ اب اگلا جو سسپینس ہوا، سسپینس ہے کیا ہے، اور وہ ہے کہ جناب آج آرمی چیف نظر نہیں آئے، جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب وہ نظر نہیں آئے، اور وہ وزیر اعظم ہاؤس میں جو معاہدے ہوئے، اور پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن ہوا، صدر مملکت ترکی کے طیب اردوان نے خطاب کیا، بڑا تاریخی خطاب تھا، اس کے بھی بتاتے ہیں۔ لیکن اس خطاب میں پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن میں، جہاں غیر ملکی سفارتکار تھے، چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل زبیر تھے، پاک فضائیہ کے سربراہ تھے، پاک بحریہ کے سربراہ تھے، گورنرز تھے، وزرائے اعلیٰ تھے، سب تھے، اور سفارتکار تھے بڑی تعداد میں، لیکن اس میں نہیں تھے تو جنرل قمر جاوید باجوہ آرمی چیف نہیں تھے۔ تو اس پہ بھی سارا دن وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں اور ہمارے دانشور بھائی اور یہ سارے چہمگوئیاں کرتے رہے، جناب یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، کچھ گڑبڑ ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں کوئی گڑبڑ نہیں تھی، یہ باقاعدہ بائی ڈیزائن تھا، انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ سب کچھ ہو رہا تھا۔ کیسے ہو رہا تھا؟ تو سوشل میڈیا پہ بھی یہ بحث چل پڑی ہے جناب، کہ جناب کیا مسئلہ ہے، کیوں اکٹھے نہیں ہو رہے؟ کل آرمی چیف نہیں تھے، کل آرمی چیف موجود تھے، عمران خان صاحب پرائم منسٹر نہیں تھے ایوان صدر میں، آج وزیر اعظم موجود تھے تو آرمی چیف نہیں تھے، کیوں نہیں تھے؟ تو صرف ان سے جو یہ کانسپریسیز بنا رہے ہیں، جو مختلف سازشی کہانیاں گھڑ رہے ہیں، ان سے میں صرف یہ کہوں گا کہ جناب یہ سب کچھ بائی ڈیزائن تھا، سوچ سمجھ کے تھا، کوئی اس میں سازش نہ تلاش کریں، کوئی نیگیٹیوٹی نہ تلاش کریں، کوئی اس میں اپنا ٹوسٹ کرنے کی کوشش نہ کریں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب GHQ میں اپنی اہم ترین مصروفیات میں مصروف تھے، اور اس کا پتہ آرمی چیف کی یہ جو مصروفیات ہیں وہ وزیر اعظم کو بھی اس کا علم تھا، اور اس کا علم طیب اردوان کو بھی تھا، پریزیڈنٹ ترکی کو بھی تھا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ جب ادھر یہ اہم ترین ڈائلاگ چل رہے تھے، طے یہ ہوا تھا کہ جو
سول میٹرز ہیں وہ سارے دیکھیں گے، پرائم منسٹر آفس میں دیکھے جائیں گے، پرائم منسٹر ہاؤس میں دیکھے جائیں گے، اور جو ڈیفنس ریلیٹڈ معاملات ہیں وہ سارے بالکل سیکرٹلی دیکھے جائیں گے GHQ میں. اور اس کے لیے ترکی کے وزیر دفاع موجود تھے، وہ ملاقات کر رہے تھے GHQ میں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے، اور ڈیلیگیشن تھا باقاعدہ طور پہ. دفاعی معاملات سارے کے سارے، دفاعی کوآپریشن، ڈیفنس کوآپریشن، یہ سارے کے سارے دیکھے جا رہے تھے GHQ میں. اسی وقت جب وزیر اعظم ہاؤس میں ایگریمنٹ سائن ہو رہے تھے پاکستان اور ترکی کے درمیان، تقریباً 30 سے زیادہ معاہدے ہوئے ہیں جناب، اور $5 ارب کی سرمایہ کاری ہوگی. تجارتی حجم پاکستان اور ترکی کے درمیان دو طرفہ تجارتی حجم بڑھایا جائے گا، اور 30 سے زیادہ MOUs اور معاہدے دستخط ہوئے ہیں، جو صرف ان کے مندرجات فی الحال آپ کو بتا دوں کہ ظاہر نہیں کیے جائیں گے، اور جو ایک روٹین کے ہوتے ہیں وہ ضرور ہوں گے. جوائنٹ پریس کانفرنس بھی آپ نے سنی ترکی کے صدر کی، وزیر اعظم عمران خان کی، اس میں بھی آپ نے دیکھ لیا کہ کس طریقے سے کھلا ڈلا ماحول تھا، کانفیڈنس کا لیول آپ نے چیک کر لیا ہوگا. یہ ساری چیزیں اسی وقت جناب GHQ میں ترکی کے وزیر دفاع جنرل قمر جاوید باجوہ آرمی چیف سے ملاقات کر رہے تھے. وہاں پہ اہم ترین ایکٹیویٹیز ہو رہی تھیں وہاں پہ، کیونکہ ان چیزوں کو پبلک نہیں کرنا. پاکستان اور ترکی کے درمیان جو دفاعی تعاون ہو رہا ہے، دفاعی کوآپریشن ہو رہا ہے ڈیفنس کے فیلڈ میں، اور اس کے مندرجات بالکل نہیں ظاہر کیے جائیں گے. یہ سارا کے سارا یہ دو طرفہ دو لیول پہ یہ ساری چیزیں ہو رہی تھیں. تو اس لیے جناب وزیر اعظم عمران خان کا ایوان صدر میں نہ جانا بھی، اور آج آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا جوائنٹ سیشن میں نہ آنا، اور پھر وزیر اعظم آفس میں موجود نہ ہونا، اس بات کی علامت تھی کہ یہ کانسپریسیز بناتے جائیں، لیکن ان فیکٹ جو میں نے بات بتائی ہے وہ یہی تھی حقیقت. اب جناب اس دورے کو سبوٹاژ کرنے کے لیے بھی جو ایسی اطلاعات موجود تھیں کہ اس دورے کو سبوٹاژ کیا جائے، کوئی حرکت کی جائے، اور یہ سارا کچھ دشمن ممالک کی طرف سے تھا جن کو یہ ساری ایکٹیویٹیز ایک آنکھ نہیں بھا رہی تھیں. اس کی ریزن یہ تھی، کیونکہ میں وہ بھی بتاتا ہوں کہ ایون ترک صدر کی مصروفیات، طیب اردوان کی مصروفیات ایٹ 11th hour تبدیل کی گئیں، اور سیکورٹی ریزنز کی وجہ سے. اور اس لیے اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ نے خطاب سنا ہوگا طیب اردوان کا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ترکی کے جو صدر ہیں طیب اردوان، انہوں نے واقعتاً جو خطاب کیا وہ ایک عالمی مسلم لیڈر کے طور پہ تھا. مسلم امہ کی وہ ترجمانی کر رہے تھے، مسلمانوں کی ترجمانی کر رہے تھے، دنیا بھر کے بسنے والے مسلمانوں کی، محکوم مسلمانوں کی ترجمانی کر رہے تھے، مظلوم مسلمانوں کی ترجمانی کر رہے تھے. کشمیر کا معاملہ انہوں نے اٹھایا، فلسطین کا اٹھایا، اور جو امریکہ کو انہوں نے للکارا کہ یہ جو امریکہ کو اور اسرائیل کو کہ جس کو یہ پیس ایگریمنٹ کہہ رہے ہیں، اسرائیل کو یہ پیس ایگریمنٹ نہیں ہے، یہ قبضہ کرنے کی کوشش ہے، یہ قبضے کا معاہدہ، ناجائز قبضے کا منصوبہ ہے جس کو ہم رد کرتے ہیں. کشمیر کے معاملے میں بھی اسی طرح بولے. تو یہ ساری چیزیں جو تھیں، اور جس طریقے سے انہوں نے پاکستان کی قوم کے ساتھ، پاکستانیوں کے ساتھ ان کے احسانات گنا گنا کے، ماضی بعید کے، انہوں نے کہا کہ ہم کبھی نہیں بھولیں گے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان اور ترکی کے تعلقات مفادات والے نہیں ہیں. یہ جن کو سنا رہے تھے وہ انہی کو سنا رہے تھے، ہمارے دوست بھی اس میں شامل ہیں، ہمارے دشمن بھی شامل ہیں. تو جناب یہ خطاب تھا، یہ خطاب بالکل نہیں برداشت ہو رہا تھا ان ملکوں کو جو سبوٹاژ کرنا چاہ رہے تھے. لیکن ترکی کے صدر نے اپنا حق ادا کر دیا، اور پاکستان کی تاریخ میں وہ پہلے صدر مملکت یا سربراہ مملکت بن گئے ہیں کسی بھی ملک کے کہ پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن سے 4 دفعہ خطاب کیا انہوں نے. 4 دفعہ جی.
اور یہ چوتھا خطاب تھا ان کا پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن سے، اور یہ اعزاز کسی اور دنیا کے کسی اور سربراہ مملکت کو، ہیڈ آف اسٹیٹ کو، ہیڈ آف گورنمنٹ کو پاکستان میں یہ اعزاز حاصل نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں تھیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم ہر مشکل گھڑی میں پاکستان کے ساتھ ہوں گے۔ اب جناب یہ ساتھ یہ ظاہر ہے پیٹ میں مروڑ تو اٹھ رہے تھے ان ملکوں کے جنہوں نے بہت کوشش کی، لیکن جناب اسی لیے ترکی کے صدر نے جمعہ کی نماز ادا کرنی تھی فیصل مسجد میں، اور تمام انتظامات مکمل تھے، فیصل مسجد میں نماز ادا کرنی تھی، لیکن کسی بھی بدمزگی سے بچنے کے لیے، کیونکہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ تھے ترکی کے صدر طیب اردوان، نہ صرف ہمارے لیے بلکہ ترکی کے لیے، بلکہ دنیا بھر میں بسنے والے مسلمانوں کے لیے، اس لیے کسی قسم کا کوئی رسک نہیں لیا جا سکتا تھا۔ تو سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے اور کسی بھی بدمزگی کی اطلاع، یقیناً کوئی گڑبڑ ہر کوشش کی جاتی ہے کہ اتنے اچھے دورے کو سبوٹاژ کیا جائے، تو جناب اس لیے ان کا ایٹ 11 تھا، اچانک ان کا پلان چینج کیا گیا، اور ان کی جو نماز تھی، نماز جمعہ، ایوان صدر کی مسجد میں ادا کی گئی، اور انہیں بتا دیا گیا کہ ہم فیصل مسجد نہیں جا سکتے، ایوان صدر کی مسجد میں نماز جمعہ ادا کی جائے گی، لہذا انہوں نے ایوان صدر میں نماز جمعہ ادا کی، اور ان کے علم میں تھا ساری چیزیں، تو لہذا یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے۔ تو جناب اس لیے میں یہ کہوں گا کہ ایسی تمام کانسپریسیز پہ توجہ نہ دیں، اور یہ سب کچھ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہو رہا ہے، سب کچھ سوچ سمجھ کے ہو رہا ہے، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان بتا چکے ہیں کہ جتنے آئیڈیل ریلیشن اس وقت پاکستان کی فوج اور پاکستان کی گورنمنٹ کے درمیان میں، ماضی میں اتنے کبھی نہیں آئیڈیل ریلیشن تھے، ورکنگ ریلیشن شپ ایسی نہیں تھی، انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی۔ تو یہ تھی چیزیں، باقی مزید امپورٹنٹ اہم ترین ہیں وہ اگلی ویڈیو میں بتائیں گے، کیونکہ ٹائم اب ختم ہو گیا۔